کبھی سوچا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنا ذکر کیوں کیا؟ قرآن کا کوئی پارہ ایسا نہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ ہو۔ ایپیسوڈ 1 آف موٹیویشن فرام قرآن۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی بہت ساری آزمائشوں میں ڈال دیا تھا۔ پیدا ہوتے ہی سمندر میں بہانے کا حکم دے دیا، اور پھر اللہ کے سب سے بڑے دشمن اور موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کے گھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کی۔ اس کے بعد ان کی زندگی کے ہر مرحلے میں کوئی نہ کوئی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ ان ساری آزمائشوں میں سے گزار کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا، اپنے کام کا بنا لیا۔ تو اللہ کے کام کا بننے کے لیے سخت آزمائشوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں آزمائشیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کا رب آپ کو بھول گیا ہے۔ پھر آزمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر غم، تکلیف، دکھ سے نجات کا راستہ بھی دیا۔ اب ایک ہی حکم سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا۔ تو اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر انسان سچا ہے، خالص ہے، تو اللہ اسے اپنی حفاظت میں رکھے گا، چاہے حالات آپ کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہے ہوں۔ کبھی سوچا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنا ذکر کیوں کیا؟ قرآن کا کوئی پارہ ایسا نہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ ہو۔ ایپیسوڈ 1 آف موٹیویشن فرام قرآن۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی بہت ساری آزمائشوں میں ڈال دیا تھا۔ پیدا ہوتے ہی سمندر میں بہانے کا حکم دے دیا، اور پھر اللہ کے سب سے بڑے دشمن اور موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کے گھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کی۔ اس کے بعد ان کی زندگی کے ہر مرحلے میں کوئی نہ کوئی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ ان ساری آزمائشوں میں سے گزار کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا، اپنے کام کا بنا لیا۔ تو اللہ کے کام کا بننے کے لیے سخت آزمائشوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں آزمائشیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کا رب آپ کو بھول گیا ہے۔ پھر آزمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر غم، تکلیف، دکھ سے نجات کا راستہ بھی دیا۔ اب ایک ہی حکم سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا۔ تو اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر انسان سچا ہے، خالص ہے، تو اللہ اسے اپنی حفاظت میں رکھے گا، چاہے حالات آپ کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہے ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی؟ وہ صحیح سے بات نہیں کر پاتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے پاس اپنا پیغام دے کر بھیجا۔ ایپیسوڈ 19 آف موٹیویشن فرام قرآن۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پر بہت بھاری ذمہ داری تھی۔ فرعون کے سامنے جا کر کھڑے ہونا، اللہ کا پیغام پہنچانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ فرعون خود کو رب مانتا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کوئی کمپلینٹ نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ اللہ وائی می، میں تو صحیح سے بول بھی نہیں پاتا۔ فوراً دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سے شرح صدر مانگا، استقامت مانگی، اطمینان مانگا کہ جو کرنا ہے مجھے اس کی سمجھ آ جائے، اور جس کو پھر شرح صدر نصیب ہو جائے وہ بڑے مجمع میں بھی بات کرنے سے نہیں گھبراتا۔ پھر کہا کہ میری زبان کی گرہ کھول دے، بولنے کی مہارت مانگی، کیونکہ تبلیغ کا کام اچھی کمیونیکیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اچھے سے بولنا آنا چاہیے، بات ڈیلیور کرنی آنی چاہیے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، کیا سبق ہے ہمارے لیے، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ہم پر ڈالیں، کوئی بوجھ ہم پر ڈالیں، تو اللہ سے شکوے شکایتیں کرنے کی بجائے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ آپ کی اس کام میں مدد کرے، آپ کے لیے وہ ذمہ داری آسان کر دے۔ لیکن ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، اور اس آزمائش کا جو اصل مقصد ہوتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سبق سکھانا چاہتے ہیں، اس سے پھر ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سچے ہوں گے، اللہ سے خالص ہو کر دعا مانگیں گے، تو پھر اللہ کی مدد بھی ضرور آئے گی۔